بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اساس النحو پیج نمبر 46۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 12واں سبق جملہ اسمیہ کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم جملہ فعلیہ اور اس سے قبل ہم مرکب کی اقسام پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ مرکب تام کی قسمیں ہیں۔ مرکب تام مرکب کی قسمیں۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اگر وہ مرکب ایسا ہو کہ جس میں بات پوری ہو، بات مکمل سمجھ آئے تو اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اگر بات ادھوری ہو، بات پوری نہ ہو، بات مکمل سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ پھر مرکب تام کی ہم نے دو قسمیں پڑھی، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ آسان الفاظ میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے، جس جملے کا پہلا جز، پہلا لفظ فعل ہو اسے جملہ فعلیہ، اور جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم جملہ اسمیہ کا بیان پڑھیں گے، تو آئیے تعریف پڑھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف: جس جملے کا پہلا جز، پہلا کلمہ، پہلا لفظ اسم ہو، یعنی جس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اگر ہمیں اسم کی علامات آتی ہوں گی تو ہی ہم اسم کی پہچان کر سکیں گے۔ جب ہم اسم کی پہچان کرنے کے قابل ہوں گے تو ہی ہمیں جملہ اسمیہ کی پہچان ہوگی۔ اس سے قبل آپ پہلے اسم کی علامات کو رٹیے، اس کو دہرائیے، اس کی دہرائی کیجئے، اس کے بعد آپ جملہ اسمیہ کے بیان کو پڑھیے۔ اب تعریف ہم نے پڑھ لی، مثال دیکھیے، جیسے زید صالح۔ اب یہ دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، تو یہاں دیکھیے دو الفاظ موجود ہیں، بامعنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، بامعنی الفاظ ہیں۔ زید نیک ہے، بات بھی پوری ہے، بات بھی ادھوری نہیں ہے، بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے، زیدن۔ اب اس کے اندر علامت کیا ہے؟ زیدن، تنوین پائی جا رہی ہے، تو تنوین ہونا یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ قواعد و فوائد: جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ یعنی جس سے ہم جملہ اسمیہ کا آغاز کریں گے، پہلا جو لفظ ہوگا اسے مبتدا کہیں گے۔ مبتدا مطلب جس سے ابتدا کی جا رہی ہے، یا پھر اسے مسند الیہ۔ مسند الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف اسناد کی گئی ہو، جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، یعنی کسی بھی کام کی نسبت جس شے کی طرف کی گئی ہوگی تو اسے ہم کہیں گے مبتدا۔ اب جیسے دیکھیں، زید صالح، زید نیک ہے۔ اب نیک ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو زید مسند الیہ ہوا، اور جس چیز کی نسبت کی گئی وہ ہے صالح، اسے پھر مسند کہیں گے۔ دوسرے جز کو مبتدا کی خبر اور پہلے جز کو مبتدا۔ جیسے اس مثال میں دیکھیے، زیدن یہ ہے مبتدا، یہ پہلا جز ہے، ٹھیک ہے، مسند الیہ یا مبتدا، اس کو مسند الیہ یا مبتدا کہیں گے، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر کہتے ہیں۔ دوسرے جز سے مراد صالح، اس مثال کے اندر یہ دیکھیں صالح یہ دوسرا جز ہے۔ تو اب نیک ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، نیک ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو زید یہ مبتدا ہوا، نیک ہونا یہ خبر ہوا، یہ خبر ہے، یہ زید مبتدا ہے۔ دوسرا قاعدہ، مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ یعنی مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جس پر پیش ہوتی ہے، نہ یہ منصوب ہوں گے نہ یہ مجرور ہوں گے، ہمیشہ یہ دونوں مرفوع ہوں گے۔ یہ قواعد آپ نے رٹا لگا لینے ہیں، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مرفوع کسے کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا۔ مرفوع یعنی جس پر رفع ہوتی ہے، رفع میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں، پیش کو کہتے ہیں، جو معرب کے اوپر پیش آتی ہے اسے رفع کہتے ہیں۔ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ معرفہ کیا ہوتا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے۔ مبتدا کا مطلب یہ ہے جس سے ابتدا ہوتی ہے، تو مبتدا پہلے کو ہی کہتے ہیں۔ اکثر طور پر مبتدا پہلے ہوتا ہے، بعد میں خبر آتی ہے، لیکن کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ خبر کو بعض صورتوں میں پہلے لایا جاتا ہے اور مبتدا کو بعد میں لایا جاتا ہے، تو اس وقت خبر کو ہم مبتدا پھر نہیں کہیں گے، خبر کو ہم کہیں گے خبر مقدم، یعنی ہے یہ خبر، اس کو پہلے لایا گیا
اور مبتدا کو مبتدائے مؤخر یعنی مبتدا کو بعد میں لایا گیا ہے، خبر مقدم اور مبتدائے مؤخر۔ اب خبر کی آگے 5 صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ مبتدا تو معرفہ ہوگا اکثر طور پر، اور کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ معرفہ ہی ہوگا، کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ نکرہ ہی ہو، بعض اوقات معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ عموماً کا مطلب یہ ہے، یعنی جہاں پہ لگا ہے مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہر وقت معرفہ ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، مطلب کہ ہر وقت ہی نکرہ ہو ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ خبر کی ہم 5 صورتیں پڑھتے ہیں، خبر کن کن طریقوں سے آ سکتی ہے۔ نمبر 1، خبر کبھی مفرد ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو، مفرد مطلب اکیلا لفظ، اکیلا بامعنی لفظ، اسے مفرد کہتے ہیں۔ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہے تو تعداد اور جنس کے اندر خبر مبتدا کے مطابق ہوگی۔ مطلب کیا؟ یعنی اگر مبتدا پہلا لفظ واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، پہلا تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، اگر پہلا جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہوگا۔ جنس کا مطلب پہلا مذکر تو دوسرا بھی مذکر، پہلا مؤنث تو دوسرا بھی مؤنث۔ جیسے یہ دیکھیے، زیدن یہ مبتدا ہے، یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ اسی طرح عالمن یہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ یہاں زیدان یہ تثنیہ ہے، یہ الف نون آ گئی، تو یہاں عالمان یہ بھی تثنیہ ہے، اس کے آخر میں بھی الف نون آ گئی۔ ٹھیک ہے، مبتدا بھی تثنیہ مذکر اور خبر بھی تثنیہ مذکر۔ یہاں پہ زید مذکر ہے اور واو نون کے ساتھ یہ جمع مذکر سالم ہے، مبتدا بھی جمع اور عالمون یہ بھی مذکر جمع ہے۔ اسی طرح یہاں مبتدا ہندتن واحد مؤنث ہے، تا گولتا مؤنث کی علامت آئی ہے، اور عالمتن یہ بھی واحد مؤنث ہے۔ ہندتان تثنیہ مؤنث، عالمتان تثنیہ مؤنث، ہنداتن جمع مؤنث، عالماتن جمع مؤنث۔ خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں نا، یعنی وہ جملہ جس کا آغاز اسم سے ہوتا ہے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے ایک جملہ ہم نے اسم سے شروع کیا، اس کو ہم مبتدا کہہ دیں گے، پھر ایک جملہ اسمیہ آ جائے گا تو اس کو ہم اس جملہ اسمیہ کو خبر بنا دیں گے۔ جیسے زیدن ابوہ قائم، اب اس جملے کا آغاز زیدن جو کہ اسم ہے اس سے ہو رہا ہے، تو یہ اس کا مبتدا ہوا ابوہ قائم۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک جملہ ہے، ابوہ قائم، اب ابوہ یہ بھی مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا خبر مل کے یہ الگ سے جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں دیکھیں یہ الگ جملہ اسمیہ ہے اور پھر یہ تینوں مل کے ایک جملہ اسمیہ بن رہے ہیں۔ زیدن مبتدا، ابوہ قائم خبر، جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیے جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، 2 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک مبتدا اور اس کا یہ پورا پارٹ ہے، ابوہ قائم، یہ دوسرا پارٹ ہے خبر کا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیں ابوہ یہ مبتدا پہلا حصہ اور یہ دوسرا حصہ۔ خبر کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے، یعنی دوسرا جز وہ جملے پر مشتمل ہوگا اور اس جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیں زید مبتدا اور یہ یکتب خبر ہے، یکتب فعل ہے۔ اب فعل یہ بظاہر تو اکیلا ہے، بظاہر تو ہمیں مفرد نظر آ رہا ہے، لیکن یہ فعل مفرد نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ہوا ضمیر وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو فعل اور فاعل یہ 2 چیزیں ہیں، بظاہر تو ہمیں مفرد فعل نظر آ رہا ہے، یہ 2 چیزیں مل کے جملہ فعلیہ بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ۔ تو خبر کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، جیسے زید مبتدا یکتب خبر جملہ فعلیہ ہے۔ خبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خبر کبھی ظرف ہوتی ہے۔ ظرف یعنی جگہ یا وقت کو ظرف کہتے ہیں، تو خبر کبھی ظرف بھی ہو سکتی ہے، ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے الحرۃ فوق السقف، الحرہ بلی، فوق اوپر، اب اوپر ایک جگہ ہے، ایک مکان ہے، اوپر، فوق السقف چھت کے اوپر ہے، تو یہاں ظرف کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ الحرۃ مبتدا اور فوق السقف خبر ہے جو کہ ظرف ہے۔ خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، حروف جارہ کا سبق انشاءاللہ الکریم آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے، اور ابتدا میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ یہاں پڑھا تھا۔ تو خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، جیسے زیدن فی الدار،
زیدن مبتدا ہے، فی یہ حرف جار ہے، الداری مجرور ہے۔ تو خبر کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اس مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نوٹ: خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے زیدن ہے تو جاء یہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر ہے جو کہ زیدن کے مطابق ہے۔ یعنی مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو وہ ضمیر بھی، وہ صیغہ بھی مذکر کا ہوگا۔ اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو وہ صیغہ بھی مؤنث کا ہوگا۔ اگر مبتدا واحد ہوگا تو وہ صیغہ بھی واحد کا ہوگا۔ اگر مبتدا تثنیہ ہوگا تو وہ ضمیر بھی تثنیہ ہوگی۔ اگر مبتدا جمع ہوگا تو ضمیر بھی جمع کی ہوگی۔ دوسری مثال زیدن ہوا ذکیٌ۔ اب دیکھیں خبر یہاں پہ جملہ ہے ہوا ذکیٌ، تو یہاں پہ ہوا یہ ایک ضمیر موجود ہے جو کہ زید کے مطابق ہے۔ زید بھی واحد ہے، ہوا بھی واحد ہے، زید بھی مذکر ہے، ہوا بھی مذکر ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ مزید اگر کوئی سوال، کوئی تشنگی باقی رہ جائے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ الی اللقاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔